صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما به وبارك وسلم اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अन-नसीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार ऊँचे ख़ानदान वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु
عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو آج میرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، پیر قمر شکور احمد، اور آخر میں صغیر نقشبندی جو ہے وہ آپ کو جو ہے منقبت بارگاہ سیدہ میں سنائیں گے۔ سیدہ کلزم حیات تھیں، بحر سخا تھیں اور آسمان صدق و صفا، جن کی شان میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں، صورتیں نازل ہوئیں، جن کی شان میں آیا تطہیر آئی، آیا مبائلہ، سورہ کوثر اور قرآن کریم کی متعدد آیات جو ہیں وہ آپ کی شان میں آئیں، اور ان کا جو دلہا اور دلہن یہ جو تھے، ان کی شادی فرش پر بھی ہوئی، اور فرش پر جس سادگی سے ہوئی وہ تو میرے آج جو اسکالر حضرات ہیں وہ بیان کریں گے، اور عرش پر سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کا جو محل تھا جنت میں، اس میں یہ شادی ہوئی، اور اس میں جو انعامات تقسیم ہوئے وہ حوران بہشتی اس وقت سے لے کر تا قیامت تقسیم کرتی رہیں گی، ختم نہیں ہوگی۔ آج میں اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں۔ ڈاکٹر نظامی صاحب جی، سیدہ کی رخصتی جی کہ عقد اور مبارک اور رخصتی کے واقعات۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جو عقد ہے جس پر آج گفتگو ہوگی، انبیاء علیہم السلام کے جتنے بھی عقد ہوئے ہیں، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو عقد ہوا ہے، اس کے بعد اہم ترین عقد ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کی منشا اور اس کے حکم کے بغیر تو کائنات کا پتہ بھی ہل نہیں سکتا ہے۔ یہ کہا جائے کہ کون سا عقد ایسا ہے جس میں خدا کی رضا شامل نہیں تھی، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں، لیکن اللہ کی رضا کا اعلان ہونا اور اس کو بطور جشن منایا جانا، یہ ایک تخصیصی اور امتیازی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، آپ کے نسب اطہر کا تسلسل حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے چونکہ وابستہ تھا، جس کو آپ فرما رہے تھے کہ مصداق انا آتیناک الکوثر ہے، تو اس لیے اس عقد کی بہت غیر معمولی اہمیت اور حیثیت ہے۔ مجھے یہ بھی یہاں عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی تھا کہ شاید ہماری سب کی زندگیاں بھی اتنی قیمتی نہیں ہیں۔ تو اگر حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور دیگر صحابہ اور اہل بیت کے معاملات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، مثلا اسی عقد کا جس طرح سے آپ نے اعلان فرمایا ہے، اور مسجد نبوی میں باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ پڑھا، اور جس نوعیت کا آپ نے اظہار مسرت کیا اور اس کے بعد جو کچھ بھی کیا، تو یہ بھی ایک طرح سے میزان ایمان ہے۔ اس لیے کہ حضرت علیہ السلام کے تو ایک ایک لفظ مبارک میں اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہمارے لیے ہزار پیغامات ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب شادی کی عمر کو پہنچیں مدینہ منورہ میں، تو آپ کے پیغامات آنے شروع ہوئے، اکابر صحابہ کی طرف سے بہت سارے پیغامات ہیں۔ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ انتظار کیا جائے، میں اس سلسلے میں خود حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو آپ کے آغوش کے پروردہ ہیں اور آپ کے براہ راست فیض یافتہ ہیں اور آپ کے مزاج شناس ہیں، ظاہر ہے ان کے دل میں بھی یہ خواہش تو تھی کہ میں اس خانوادے سے اور اس سے متصل ہو جاؤں اور یہ رشتہ مجھے مل جائے، لیکن کچھ مصلحتوں کی وجہ سے آپ نے بھی کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور چند اور صحابہ نے اس سلسلے میں حضرت علی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کے لیے کئی رشتے درخواستیں گئی ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک سکوت فرمایا ہوا ہے، تو آپ کی طرف سے کوئی رشتہ نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے کچھ ظاہری حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ابھی تک مجھے یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ میں باقاعدہ اپنا رشتہ بھیج سکوں۔ تو بہرحال ان کی تحریک پر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ کئی اس میں روایات ہیں
کہ جاتے ہی آپ نے عرض مدعا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی قبول فرما لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں پہنچے تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی علی آج کوئی خاص بات ہے، آپ کو چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ کہیں آپ فاطمہ کے رشتے کی بات تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو منکشف ہیں تمام احوال اور جو امت کی وہ تھی خواہشات اور آرزویں اور تمنائیں، وہاں تو کچھ کہنے کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں۔ یہ ساری وہ مختلف روایات ہیں جس کے بعد یہ عظیم الشان عقد منعقد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ایک ایک قدم پر کچھ چیزیں متعین کر دی ہیں جو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ظاہر ہے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ مثال کے طور پر بر صغیر کا اگر ہم دیکھیں تو جنوبی ایشیا میں جو مقامی اقوام تھیں اور اس خطے میں جو مختلف مذاہب رائج تھے قدیم، ان کی اپنی اپنی رسم و رواج تھیں جو آج بھی ہماری ثقافت کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ مثلاً جی لڑکی کا جہیز ہونا چاہیے۔ اب جو لڑکیوں والے ہیں ان کی ساری عمریں جو سپوش ہیں گزر جاتی ہیں اور مطلوبہ جہیز نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ رشتے ناتے بر وقت نہیں ہوتے، اور اس سے معاشرے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سارے اپنی جگہ پر ہیں۔ عرب کی اپنی ثقافت تھی اور اس کے قبائلی نظام میں جس کو اسلام نے برقرار رکھا ہے، یعنی وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ حکم آخر ہے اور اس کی کوئی دینی اور اس طرح کی معنوی حیثیت ہے کہ اگر آپ اس کے ذرا بھی خلاف کر لیں گے تو آپ مجرم دینی بن جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بن گئی جب آپ کے عمل میں آئی۔ تو جو اخراجات ہیں سارے شادی کے اور جو جہیز کا ساز و سامان ہے وہ دولہا اور اس کے خاندان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ کفیل ہے خاندان کا، اب اس نے کنبہ چلانا ہے اور گھر آگے بڑھانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ سب اہتمام رخصتی کے وقت کیا ہوا اور کس طرح ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عظمت والا اور برکت والا آج دن بھی ہے اور تاریخ بھی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، تمام چینل انتظامیہ اور تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب رخصتی ہے جناب سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، بہت ہی خوبصورت جملہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، آپ نے جو اشارہ دیا ہے کہ اس شادی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کفار مکہ کا جو ابتر ہونے کا طعنہ ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر کا نزول وعدہ الہیہ جو ہے پوری سورہ کوثر کا، وہ ذہن میں رکھا جائے تو اس شادی کی عظمت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات حضرت شیخ محقق مدارج النبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ اولاد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ شرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے خاص تھا کہ آپ کی ولادت کے وہ مختلف قول جو ہیں کتب میں وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کی ولادت پاک اظہار نبوت کے پہلے سال میں یا ایک سال بعد یعنی ہوتی ہے جب آقا کی عمر مبارک 41 برس کی ہے،
تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کی شان اس حوالہ سے اولاد پاک میں ممتاز اور منفرد ہے کہ ان کو اس دنیا میں آتے ہی وحی الہی کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے کا اعزاز اور شرف ملا۔ اب وہ جو اللہ جل مجدہ الکریم کا وعدہ ہے، سورہ کوثر مکیہ ہے، تانا وہاں دیا گیا مکہ مکرمہ میں، وعدہ وہاں ہوا، اب اس کا ایفا جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہو رہا ہے 2 ہجری میں۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس عقد مبارک کو پہلے ہوا ہے، عقد کچھ درمیان میں دن ہیں، بعض مہینوں کی بھی روایات ہیں، اور پھر رخصتی جو ہے وہ اس تاریخ کو ذی الحج کی 19 تاریخ کو رخصتی جو ہے وہ ہو رہی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا سوال میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ وہ وعدہ ہے سورہ کوثر کا جو افاق کیا گیا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمات کی پروردگار عالم کی طرف سے جزا ہے کہ انہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی جنتی عورتوں کی سردار بہو جو ہے وہ عطا ہوتی ہے، اور حسنین کریمین علیہ السلام جیسے جنتی جوانوں کے پوتے جو ہیں وہ عطا ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کے انعقاد کا امر آیا بذریعہ وحی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امر الہی آ چکا ہے، اس کے باوجود آپ جناب سیدہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، آ کر انہیں فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور وہ اس پر اپنی خاموشی کے ذریعہ سے اپنی رضامندی جو ہے وہ پیش کرتی ہیں۔ تو پھر جا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار فرماتے ہیں جائیں اور جا کر صحابہ کرام علیہ رضوان کو مسجد نبوی میں لے آئیں۔ جب وہ آتے ہیں تو حضور علیہ السلام حمد و ثنا، خطبہ، نکاح، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دوں۔ پھر جب رخصتی کا مرحلہ آتا ہے، جہیز کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا، 480 درہم جو زرہ فروخت کرنے سے حاصل ہوئے، اور پھر وہی زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کو تحفتاً واپس بھی کر دیتے ہیں۔ اس 480 درہم کا آج کے دور میں جو اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، وہ کچھ جو جدید کام کرنے والے سیرت نگار ہیں، 1 کلو 632 گرام چاندی جو ہے یہ قیمت بنتی ہے اس 480 درہم کی۔ تو اس کے حساب سے وہ سامان اسی جہیز میں سے، رقم میں سے جہیز کا سامان، خوشبویات اور ولیمے کا اہتمام کیا گیا۔ جناب سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اونٹ پر سوار کر کے حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس سے اس کاشانہ مبارک میں پہنچایا گیا جو اس مقصد کے لیے مخصوص تھا۔ اور جب سرکار نے فرمایا کہ ہمارے آنے تک انتظار کرنا، عشاء کی نماز کے بعد سرکار تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر پانی طلب فرماتے ہیں، اور اس پانی پر حضور علیہ السلام بامر الہی کچھ پڑھتے ہیں۔ محدثین کا کہ اقوال ہے کہ حضور نے معوذتین کے کلمات جو ہیں وہ پڑھے، یا معوذتین سورہ فلق اور سورۃ الناس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس پانی میں سے کچھ نوش فرمایا، کلی فرمائی، اور پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ پر اور جناب سیدہ کونین پر چھڑکا اس پانی کو، اور چھڑکنے کے بعد نسل مبارک کی پاکیزگی کی، پاکیزہ نسل عطا فرما، نسل مبارک کی پاکیزگی کی اور برکت جو ہے اس کی حضور علیہ السلام جو ہے وہ دعا فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ظاہر یہ کرتی ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ یہ کائنات کی بلا شبہ اس حوالہ سے ایک منفرد شادی تھی کہ امر پاک پروردگار بذریعہ وحی عطا کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا رضامندی لینا یہ قیامت تک آنے والے والدین کے لیے ایک اس میں سبق موجود ہے کہ ان کی زوجین کی رضامندی، یعنی نکاح سے پہلے، ایک تو ہے نا ایجاب و قبول جو نکاح کا ہے، یہ نکاح کرنے سے پہلے، معین اور متعین کرنے سے پہلے ان کی رضامندی کہ کیا اس تم خوش ہو ہم اگر یہ معاملہ طے کریں، تو یہ رضامندی حاصل کرنا، اور پھر اس کے بعد
اس کا رضامندی کے بعد اس کا انعقاد جو ہے وہ کرنا، اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ رہنما اصول عطا فرمایا کہ جو جہیز ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا ارشاد فرمایا، جہیز جو ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کے متبادل اسلام جو ہے وہ وراثت میں بیٹی کا حق دیتا ہے. یعنی ہمارے اس علاقہ کی جو بات فرما رہے تھے، ہمارے اس علاقہ میں بیٹی کی وراثت نہیں دی جاتی، جہیز دیا جاتا ہے. جبکہ قرآن حکیم میں وراثت میں کے بارے میں ایک جملہ میں عرض کروں کہ نماز فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن سیکھنے کے لیے حضور کے پاس بھیجا ہے. سبحان اللہ. لیکن وراثت ایک اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کے احکامات خود ذات پاک پروردگار نے حصص متعین فرمائے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ذمہ داریاں آپ نے کس آسان طریقے سے؟ آپ کی ساری زندگی کا شانہ حضرت علی میں ہمارے سامنے ہے، اس پر خود حضرت علی کی شہادت ہے. وہ خادمہ مثلا حضرت ایمن جو کاشانہ علی میں بھی کاشانہ نبوی کے ساتھ ساتھ جاتی تھیں. اسی طرح حضرت سلمان فارسی کثرت سے حاضر ہوتے تھے، حضرت بلال، اور پھر حضرت امام حسن. ان سب کی جو روایات کتابوں میں ملتی ہیں اس کی روشنی میں دو پہلو ہیں. ایک تو اس گھر کی جو ذمہ داریاں تھیں ان حوالے سے، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کا اپنا جو تعلق باللہ تھا اور جو خلق خدا سے آپ کا مشفقانہ رویہ تھا اس کے حوالے سے روایات ملتی ہیں. میرا خیال ہے کہ گھر والوں کو گھر والوں سے بہتر کون جان سکتا ہے. ماشاءاللہ. حضرت امیر المومنین علی سے حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد مدتوں بعد پوچھا گیا کہ کیسی تھیں فاطمہ، تو انہوں نے فرمایا، اور وہی فرما سکتے تھے، کہ وہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی جس کی مہک میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کو جب دیکھتا تھا تو وہ چکی بھی پیس رہی ہوتی تھیں یا کھانا بنا رہی ہوتی تھیں اور قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی تھیں. حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ کیا کہنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے، آپ کی نور چشم کے، کہ آپ گھر کے تمام کام بھی انجام دیتی تھیں اور کبھی ذکر خدا ایسا نہیں تھا کہ آپ کی زبان مبارک پہ جاری نہ ہو. یہ ایک کیفیت ہے. دوسرا مسئلہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت فرمایا اور آپ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کیں، تو اس کے بعد اب دو نوجوان ہیں جو ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور گھر کے سارے کام ہیں اور کافی کام ہیں ظاہر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر جانبین یعنی میاں بیوی اس پر انہوں نے اتفاق رائے بھی کیا کہ جو بھی باہر کے کام ہیں وہ سارے کے سارے امیر المومنین علی کے ذمے ہوں گے، اور گھر کے جو کام ہیں وہ حضرت فاطمہ کریں گی. اور اس پر عمل ہوتا رہا. اب گھر کے کام بھی اتنے زیادہ تھے، جو سب سے بڑا اس زمانے کا مسئلہ تھا وہ تھا چکی پیسنا، جو بہت ہی مشقت طلب کام تھا. چنانچہ چکی پیس کر حضرت علی کی خوراک کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، بچوں کی خوراک کے لیے اور سائلین وغیرہ کے لیے آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، اور اس پر آپ ہمیشہ صابر و شاکر رہتی تھیں. اور ایک دو دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے یہ دیکھا کہ بھائی جو غلام اور کنیزیں آتی ہیں اور جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، یا جو اس نوزائیدہ اسلامی سلطنت کے امور انجام دیتے ہیں لوگ، ان کو صلے میں غلام اور لونڈیاں مل رہی ہیں، کنیزیں مل رہی ہیں. تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے عرض کیا کہ آپ اپنے والد مکرم سے عرض کریں اور ایک مدد کے لیے خادمہ لے لیں. تو اس کے لیے بھی کئی روایات ہیں، شاید یہ ایک سے زیادہ مواقع پر یہ واقعہ پیش آیا ہو. ایک دفعہ حضرت فاطمہ حاضر ہوئیں تو فرط ادب سے اور فرط حجاب سے عرض ہی نہیں کر سکیں، اور حضرت ام المومنین عائشہ سے کہہ کے واپس آئیں کہ عرض کیجئے گا کہ ایک خادمہ درکار ہے، اور کیا میرے شوہر جہاد نہیں کرتے اور باقی ساری جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں آفیشل وہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا حق ہے. پھر ایک دفعہ ایک روایت کے مطابق خود حضرت علی اور حضرت فاطمہ گئیں، پھر بھی حضرت فاطمہ نے اپنی زبان مبارک سے عرض نہیں کی. حضرت علی نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کی کہ فاطمہ کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، اتنا یہ کام کرتی ہیں، تو عذراء کرم آپ عنایت فرمائیے کنیز خادمہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تو یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے تو ذمے اصحاب صفہ کی خدمات اور ان کی ضروریات ہیں، جو اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور فقر و فاقہ پہ قناعت کر گئے ہیں.
تو سب سے پہلے میری نظر میں تو مقدم ہے کہ میں ان کی ضروریات کی مکمل کفالت کروں، اور وہ ابھی نہیں ہوئی، تو ایسے میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں لونڈی؟ اور ایک دفعہ ایک روایت کے مطابق، اور وہ بھی کمال ہے حضور، امت کے لیے اتنا بڑا احسان ہے وہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میں اے فاطمہ تمہیں ایک ایسی چیز نہ دے دوں جو لونڈیوں اور غلاموں سے بدرجہ بہتر ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو نور نگاہ نبوت ہیں اور جنہوں نے آغوش رسالت میں تربیت پائی ہے، ان لوگوں کی ترجیحات کیا تھیں؟ حضرت آج کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو مطلب ایسی بات کوئی باپ کر رہا ہو اپنی اولاد سے، تو اولاد کا جناب یہ کیا ہو رہا ہے، جو ہماری ضرورت ہے وہ آپ پوری فرمائیے۔ تو وہ جو اچھی چیز آپ نے عطا فرمائی، اس کو تسبیح فاطمہ آج تک امت میں رائج۔ سبحان اللہ، صحیح، یعنی ہمیں ایسا کام آپ نے فرمایا، اور جو نعمتوں کا ایک دروازہ کھل جانے والی بات، صحیح، سرچشمہ انعام کہنا چاہیے اسے۔ یہ جو حضرت فرما رہے تھے، جو بڑی اہم بات ہے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ نے اپنی کسی بیٹی کا عقد نہیں کیا جب تک کہ بیٹی سے بآواز بلند ان کی رضامندی نہیں پوچھ لی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بطور زوجہ جی، کے، میں بطور ایک ماں کے بے تربیت شک۔ کیسے کی بچوں؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالہ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمات کا تو ایک طویل باب ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی علالت شیب ابی طالب کے محاصرہ سے یہ خدمات شروع ہوتی ہیں، اور اس وقت سے پھر جب ایک اہم ترین واقعہ جو سیرت میں تمام محدثین نے اور تمام سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ جب صحن حرم میں ہیں تو عقبہ بن ابی معیط اور چند شیاطین ابو جہل کے اکسانے پہ شیطان صفت لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ غلاظت اون کی اجری جو ہے حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھ دیتے ہیں۔ جناب سیدہ کو پتہ چلتا ہے تو آپ آتی ہیں اور آ کر اس غلاظت کو ہٹاتی ہیں، جا کر لباس کو دھوتی ہیں، اور حضور علیہ السلام اس وقت فرما رہے ہیں جب تک میرے شفیق چچا حیات تھے ان لوگوں کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط کا جو حشر ہوا وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، یعنی اس طرح کی گستاخیاں اور ان تمام حالات میں جس طرح کا کردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تھا، ان کے وصال کے بعد وہ ساری ذمہ داریاں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے سنبھالی، اور اپنی ان ذمہ داریوں کو اپنے عظیم والد جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہیں ان کے حوالہ سے اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھایا۔ اسی لیے آپ کی فضیلت میں بہت سی اس حوالہ سے باب ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ بطور بیوی جب آپ اپنے شوہر نامدار کے گھر تشریف لاتی ہیں تو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے چکی چلانا، پانی کا مشکیزہ لے کر آنا، اب پانی کھینچنا جو ہے کنویں سے وہ کتنا دقت طلب کام ہے، وہ لانا، چکی چلانا، اور اس کے علاوہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ جہاد سے واپس آتے ہیں تو آپ کی تلوار کو دھونا، صاف کرنا، اور یہ شکر کرنا کہ پروردگار عالم نے مجھے کیسا شجاع شوہر عطا کیا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں کہنا کہ آپ اتنا نہ لڑیں،
اپنی جان کا خیال رکھیں، بلکہ اس پر سجدہ شکر ادا کرنا اور تلوار کو صاف کرنا اور ہر طرح کی ذمہ داریاں. یہ کتنی ایک فکر انگیز بات ہے کہ جب جناب سیدہ یا حضرت مولا علی مرتضیٰ چاہتے ہیں کہ گھر میں کنیز آئے، اس وقت تو کنیز عطا نہیں کی جاتی، اور 7 ہجری میں جب جناب فضا آتی ہیں تو حضور علیہ السلام از خود عطا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کاشانہ اقدس کے لائق کسی شخصیت کا حضور کو انتظار تھا کہ وہ آئے اور اسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز جو ہے، اور ان کے ساتھ بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کام کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی. سبحان اللہ. بخار کی حالت میں، شدید علالت کی حالت میں بھی اپنی باری والے دن آپ خود کام کرتی تھی اور حضرت فضا کو تکلیف نہیں دیتی تھی کہ آج نہیں میری باری ہے، جو میرے حصے کا کام ہے میں کروں گی. ڈاکٹر صاحب جہیز میں اشیاء بہت ہی سادہ حضور، یہ بھی کائنات کے لیے ایک مثال ہے. اور اس میں مٹی کے برتن زیادہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت قول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس جہیز کا کیا عالم ہے اور کیا شان ہے جس کے سب سے اہم برتن مٹی کے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مٹی کے ان برتنوں نے جانا بھی ابو تراب کے گھر میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا زبردست. یعنی عجیب ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اکابر صحابہ کو اس میں اجتماعیت کی شکل میں انوالو کیا اس ساری تقریبات میں. یعنی جیسا کہ حضرت علی سے بات چیت کرنے اور انہیں مائل کرنے کے حوالے سے، حوصلہ دلانے کے حوالے سے اکابر خلفائے راشدین، اور اسی طرح جو زرہ واپس ہوئی تو اس میں حضرت عثمان کی شمولیت ہو گئی، حضرت انس ہیں، حضرت بلال ہیں، ان سب کو آپ نے وہ ساری چیزیں لینے کے لیے شامل کیا. اپنا پیر صاحب دوسری شادی سیدنا علی مرتضیٰ نے آپ کی حیات پاک میں نہیں کی، ظاہری حیات. جی بالکل. اور یہ پہلے سوال سے ریلیٹ اس حوالہ سے ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو یہ بوقت وصال وصیت فرمائی تھی کہ حضرت زینب کی جو صاحبزادی ہیں جناب امامہ، ان کے ساتھ نکاح کریں. یعنی یہ بہنوں کے ساتھ پیار کی اور محبت کی اس میں جی ہمیں دلیل بھی جھلک بھی نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بات سمجھنے والی جہیز کی بات پہ ایک خوبصورت بات یاد آ رہی ہے. ایک منافق نے جناب حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کہا، یا علی اگر تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرتے تو میں تمہارا گھر جہیز سے بھر دیتا. حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا یہ شادی نہ تدبیر سے ہوئی ہے نہ تقدیر سے ہوئی ہے، یہ شادی امر الہی سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ نہ تدبیر سے ہوئی ہے نہ تقدیر سے ہوئی ہے، یہ امر الہی سے ہوئی ہے. اور اس دوران جب گفتگو آپ فرما چکے تو ملائے اعلیٰ سے آواز آئی. آپ نے جب اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو آسمانوں پر جنت کے انعامات سے لدے ہوئے اونٹ جو تھے وہ چلے جا رہے تھے، اور آواز آئی یہ سب فاطمہ الزہرا کا جہیز ہے جو آسمانوں پہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ حقائق ہیں کہ اس اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو دو باتیں جہیز میں سمجھنے والی، کہ ایک تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے نہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دلچسپی تھی، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اور نہ ہی حضرت مولا علی مرتضیٰ اور نہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے کوئی رغبت دلچسپی نہیں تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شادی سے اور یہ سارا جتنی آپ کی ظاہری حیات گزری، سیدنا علی مرزا کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، اس سے اسباق آج کی بیٹی بھائی صاحب، ایک تو یہ کاشانہ طہارت ہے، سبحان اللہ، اور خیر و برکت کا سرچشمہ ہے وہ گھرانہ. اس میں ہر حوالے سے ہمارے لیے سبق ہیں. مثلا حضرت فاطمہ کا یہ امتیاز کوئی کم ہے کہ آپ نے زندگی بھر حضرت امیر المومنین علی سے کوئی فرمائش نہیں کی. ایک دفعہ اصرار کیا حضرت علی نے، آپ نے محسوس فرمایا کہ یہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ امیر المومنین علی نے زندگی بھر اپنی بیوی کو سب سے پہلے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ جانا، اس کے بعد فاطمہ زوجہ علی جانا. واہ واہ واہ، یعنی یہ بہت ہی ایک نازک اور حساس معاملہ ہے. وہ جو پروٹوکول تھا ان کا وہ ہمیشہ برقرار رکھا ہے. تو آپ نے درخواست کی کہ اے فاطمہ مجھ سے کچھ فرمائش کریں. شدید بیمار تھیں، کھایا پیا بھی کچھ نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے والد کریم نے مجھے کہا تھا کہ علی سے فرمائشیں نہ کرنا، ممکن ہے کہ ان پر گراں گزرے، مشکل ہو آپ کی فرمائش پوری کرنا. تو پھر جب اصرار ہوا تو ایک انار کی فرمائش کی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ سبق موجود ہے کہ قناعت اور صبر اور شکر، اور دونوں زوجین کو ایک دوسرے کے معاملات میں ساتھ دینا چاہیے پورا. مثال کے طور پر بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرماتی تھیں حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کی تمام ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور پوچھتی بھی تھیں، اور جب وہ واپس تشریف لاتے تھے تو ان کی خدمت میں بھی کوئی دقیقہ آفر و گزاش نہیں کرتی تھیں. خواتین کے لیے اپنے شوہروں کی اسی نہج پر خدمت کرنا بھی لازم ہے کہ جو ان کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں. آج کل بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی تبلیغ دین کے نام پر، کبھی آفیشل جاب کی وجہ سے بہت ساری خواتین اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے قدر غفلت وہ کرتی ہیں، ان سے سرزد ہو جاتی ہے، یا وہ اس کو اپنا حق جاننے لگتی ہیں. تو اس میں بھی ایک توازن کی ضرورت ہے جو ہمیں اس گھرانے سے ہم سیکھ سکتے ہیں. بچوں کی پرورش، جو کہ بہت اہم معاملہ ہے. بچے آنے والی نسلیں ہیں، ہمارا مستقبل ہوتے ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے صاحبزادوں کی کس نہج پر تربیت کی کہ وہ اپنے خاندانی ورثے سے بھی منسلک رہیں، اور اخلاق اور کردار کی عظمتیں جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، مومن میں ہونی چاہیے، وہ بھی ان میں منتقل ہو جائیں. اور ان کا معاشرے میں جو روابط ہیں رشتہ داروں سے جن کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، ہمسایوں سے، ضرورت مندوں سے، یعنی ان بچوں نے وہی دیکھا، اور پھر انہوں نے کائنات کے ساتھ حسنین کریمین نے وہی رویہ رکھا جو اس تربیت کا خاصہ تھا. چنانچہ علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ماں کا آئیڈیل قرار دیا ہے کہ ایک آئیڈیل ماں کو، ایک آئیڈیل بیوی کو یوں ہونا چاہیے. اور امت کی بیٹیوں کو یہ انہوں نے نصیحت اور وصیحت کی ہے کہ ماں کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، بہن کی حیثیت میں، ان تمام حیثیتوں میں آپ کی نگاہیں اگر اٹھیں تو بہترین نمونہ حضرت فاطمہ کا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اسوہ کامل بطول انہوں نے کہا ہے. اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ طے کیا، یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم اپنی تمام تنگی ترشی کے احوال میں بھی صبر و شکر کے ساتھ، پورے اعتماد سے، پورے ضمیر کے اطمینان سے سارے فرائض ادا کر سکتے ہیں. اور خصوصاً تعلق باللہ. وہ اقبال نے کہا نا کہ آسیہ گردان اور لب قرآن سرا، چکی چلاتی رہتی تھیں سبحان اللہ، اور تلاوت قرآن کریم کرتی رہتی تھیں. یہ بھی کلچر میں تھا. خود ہمارے ہاں 40 50 60 سال پہلے خواتین جب چکی پیسا کرتی تھیں تو یا سیف الملوک حضرت میاں محمد بخش کی پڑھتی تھیں، یا جو مولوی غلام رسول عالم پوری کا احسن القصص ہے، یوسف زلیخا مثنوی ہے پنجابی کی، جن کا بھی نام ان لوگوں کا تھا نہیں تو وہ میں نے خود اپنے بچپن میں سنی ہے ایسی بہت ساری خواتین سے. عرب میں بھی یہ تھا کہ وہاں کے مقامی لوک گیت خواتین پڑھتی تھیں. حضرت فاطمہ الزہرا نے اس وقت کو بھی اور اس ٹریڈیشن کو بھی جو ایک کلچرل بیک گراؤنڈ تھا اس کو یوں روحانی اور یوں دینی بنایا
کہ عبادت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تھی. سبحان. آپ کا جو ایثار ہے اور سخاوت ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ عرب کلچر میں بھی تھا یہ، اور اسلام نے اس کو بہت پروموٹ کیا کہ میزبان کو مہمانوں کے بعد کھانا چاہیے، یعنی تاکہ مہمانوں کے کھانے میں کسی بھی نوعیت کی کوئی کمی بھی نہ رہے. اور حضرت فاطمہ کا تو یہ معمول تھا کہ آپ حضرت علی کو، اپنے بچوں کو، حضرت فضہ کو، ان سب کو کھلانے کے بعد کچھ کھاتی تھیں، اور پھر بھی انتظار کرتی تھیں کہ عین ممکن ہے کوئی سائل بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے تسبیح فاطمہ کی فضیلت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور عبادت میں خضوع پیدا ہوتا ہے. شرط یہ اول و آخر کوئی بھی جو درود پاک ہو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ اس کو پڑھیں. خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو آپس میں مہربان اور اپنے اہل و عیال کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. اب درخواست گزار ہوں جناب صغیر احمد نقشبندی منقبت بارگاہ سیدہ، جی شروع کریں. خوشیوں کی گھڑی آئی سرکار کے آنگن میں، خوشیوں کی گھڑی آئی سرکار کے آنگن میں، خوشیوں کی گھڑی آئی سرکار کے آنگن میں، رحمت کی گھٹا چھائی سرکار کے آنگن میں، رحمت کی گھٹا چھائی سرکار کے آنگن میں، حیدر کے ہے گھر جانا خاتون جنت نے، حیدر کے ہے گھر جانا خاتون جنت نے، ہے تازہ بہار آئی سرکار کے آنگن میں، ہے تازہ بہار آئی سرکار کے آنگن میں، تطہیر کی چادر نے زہرا پہ کیا سایہ، تطہیر کی چادر نے سیدہ پہ کیا سایہ، ہے انجمن آرائی سرکار کے آنگن میں، ہے انجمن آرائی سرکار کے آنگن میں، باراتی سبھی ساجد پڑھتے ہیں درود آئے، باراتی سبھی ساجد پڑھتے ہیں درود آئے، سب کی ہے پذیرائی سرکار کے آنگن میں، سب کی ہے پذیرائی سرکار کے آنگن میں، خوشیوں کی گھڑی آئی سرکار کے آنگن میں، رحمت کی گھٹا چھائی سرکار کے آنگن میں۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.